नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाबुदुल्लाह, और तुम सब इबादत करो अल्लाह ताला की। वला तुशरिकू, ना तुम सब शरीक बनाओ हो बिही, उसके साथ शैयन किसी को। वबिल वालिदैनि, और वालिदैन के साथ इहसानन, हुस्न सलूक करना। अच्छा, ये आयत जो है वो हम कल पढ़ चुके हैं, इसका थोड़ा सा हिस्सा भी बाकी है, तो इसलिए रिवीजन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें सीधी सी बात की कही गई कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना हक जो है वो जतलाया है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वालदैन के साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। और उसके बाद जो है वो इसी तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बता रहे हैं कि किन के साथ उसने सलूक करना है आपने। वबी ज़िल कुर्बा, और क़राबत वालों के साथ यानी रिश्तेदारों के साथ। वल यतामा, और यतीमों के साथ। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ। वल जारी ज़िल कुर्बा, और हमसाया क़राबत वाला। वल जारी जुनूबी, और अजनबी हमसाया। वल साहिबी बिल जंबी, और पहलू का साथी। वब्नि सबील, और मुसाफिर। और कराबतदारों के साथ उसने सलूक करना है, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, ठीक है। और ऐसे हमसाए जो रिश्तेदार हमसाए हों, और ऐसे हमसाए जो रिश्तेदार हमसाए ना हो। और आपके जो कोलीग्स हैं जिनसे आप मिलते हैं, ठीक है, दफातर में, कॉलेजेस में, या किसी भी कारोबारी सेटअप में, उसको साहिबी बिल जम भी कहा गया है, पहलू का साथी। उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, वबनी सबील, और मुसाफिर के साथ भी। आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम जो है वो किस कदर जो है वो खुली जहनीत हमें प्रोवाइड करता है कि हमने जो है वो किस खुली जहनीत के साथ जो है वो अपने माशरे में जिंदगी बसर करनी है। और आगे फरमाया जा रहा है कि इनके साथ उसने सलूक करना है हमने। वमा, और जिनके मालकत मालिक बने हैं ऐमानुकुम, तुम्हारे दाहिने हाथ। और जिनके मालिक बने हैं तुम्हारे दाने हाथ, यानी तुम्हारे जो गुलाम हैं, तुम्हारी जो लोंडियां हैं, तुम्हारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, यानी तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो तुम्हारे सब ऑर्डिनेट, तुमसे जो निचले रैंक के जो लोग हैं वो, ठीक है। वमा मलकत ऐमानुकुम में जो है वो ये भी आ सकता है कि हमारी जो औलाद है वो, ठीक है। इसमें जो है वो बेशुमार चीजें आ सकती हैं, यहाँ तक कि मुफस्सिरीन ने कहा है कि तुम्हारे पास जो पालतू जानवर हैं, ठीक है, जैसे घर में आपने कोई गाय भैंस रखी है, वो भी आप उसके मालिक हैं। तो यहाँ तक मुफस्सिरीन ने कहा कि इसमें जो है इस स्कोप में वो जानवर भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो हुस्न सलूक है मुलाजमीन के साथ, वो ज़रा थोड़ा सा हदीस में ज़रा सुन लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सैयदना अबू जर कहते हैं कि मेरे और सैयदना बिलाल जो खबशी थे, आज़ाद आज़ाद गुलाम थे, उनके दरमियान जो है वो सख्त कलामी होगी। सैयदना अबू जर के साथ और सैयदना बिलाल के दरमियान सख्त कलामी हुई। तो मैंने उसे माँ की आर आर दिलाई, यानी सैयदना अबू जर कहते हैं, यानी कि मैंने उसको कह दिया कि ए काली माँ के बेटे, क्योंकि आपको पता ना कि सैयदना बिलाल जो है वो हबशी थे, तो उन्होंने जो है वो सैयदना अबू जर ने कह दिया ए काली माँ के बेटे। तो उन्होंने यानी बिलाल ने ये बात आप वसल्लम को बता दी। आप वसल्लम ने मुझे फरमाया अबू जर तुम ऐसे इंसान हो जिसमें जाहलियत अभी बाकी है। मैंने कहा इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद भी बाकी है? फरमाया हाँ, ये तुम्हारे खादिम तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। तो जिस शख्स का भाई अल्लाह उसके तहत कर दे तो उसे चाहिए कि उसे वही कुछ खिलाए जो खुद खाता है, वही पहनाए जो खुद पहनता है, ऐसा काम करने को ना कहे जो उस पर भारी हो, और अगर ऐसा काम करने को कहे तो खुद भी उसकी मदद करे। अच्छा, अब इसके अलावा और जो है वो हदीस सुनने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी के पास उसका खादिम खाना लाए तो उसे भी अपने साथ बिठा कर खिलाए, और अगर खाना कम हो तो उसे लुकमा दो लुकमे दे दे, क्योंकि उसने पकाने की गर्मी और धुआं बर्दाश्त किया है। इसी तरह जो है वो सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के पास लोंडी हो और वो उसको अच्छी तालीम दे और अच्छी तरह आदाब सिखाए, फिर उसे आज़ाद करके उसे निकाह कर ले तो उसे दोहरा अजर मिलेगा। तो बेशुमार अहदीस जो है वो इस सिलसिले में मिलती हैं। तो एक और हदीस सुन लें कि सैयदना अबू मूसा कहते हैं कि मैं अपने गुलाम को कोड़े से मार रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई, ए अबू मसूद जान लो।
میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا. حضرت ابو مسعود نے کہا کہ مجھے آواز پہچان میں نہ آئی. جب کہنے والا قریب آیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے اے ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے. چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جلس دے. اور اسی طرح جو ہے وہ بے شمار احادیث جو ہے وہ عموماً یہ کلچر دیکھا گیا ہے. اور یہاں گجرانوالہ سے کئی میری بہنیں ہیں تو گجرانوالہ میں عموماً یہ کلچر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں رکھی ہوتی ہیں جو وہیں پر رہتی ہیں وہیں پر سوتی ہیں. تو وہ ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا اچھی طرح سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو بغیر قصور کے حد لگائے یا تماچا مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یہ سننے والی حدیث ہے، ویسے ساری حدیث جو ہیں وہ سننے والی ہیں لیکن یہ بڑی جو ہے نا وہ غور طلب حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس شخص نے اپنی بات دہرائی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر تیسری بار جب یہی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم کو ہر دن میں پوچھنے لگی تھی. ہاں جی کیا تھی. جی مائک اپنا میوٹ کر لیں پلیز. ارشا دوبارہ سنیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری دفعہ پھر یہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کرو. اچھا اب ایک اور آخری حدیث اس ضمن میں سن لیں کہ معاویہ بن حکم اسلمی سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد میں ایک مقام ہے، ایک مقام کا نام لکھا ہوا ہے، کافی مشکل نام ہے. اس کی طرف جو ہے بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لیے جا رہا ہے. میں بھی آخر آدمی ہوں، مجھ کو بھی ایسے میں غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو آتا ہے. میں نے اس لونڈی کو ایک تماچا مارا. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس فعل کے بارے میں پوچھا کہ یہ تو جرم ہوا مجھ سے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ. میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے. اچھا یہ سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کہاں ہے تو کیا جواب دیں گی بیٹا؟ اللہ کہاں ہے؟ ہمارے دل میں. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں جو بیٹی بیٹھی ہوئی نا وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. انوش نے کہا کہ ہمارے دل میں. آپ بیٹا؟ اللہ عرش پہ ہے. جی یہ کون بولا ہے؟ اللہ شارک سے بھی قریب ہے سر. اچھا چندہ بولی ہے اللہ عرش پہ ہے. باجی عاشی بولی اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو سورۃ طٰہٰ پڑھ لیں جو کہ ہم نے کلاس میں پڑھی بھی ہوئی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. رحمان کی ذات وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. اور عرش کہاں ہے؟ اوپر، آسمانوں سے اوپر. ٹھیک ہے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ عقیدے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس کو وجود باری تعالیٰ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارا ایک جسم ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وجود ہے. کیسے ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. اس پر ہم نے ڈیبیٹ نہیں کرنی. اب اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے وہ براجمان ہے. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے نا قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ قیامت والے دن کہے گی
کہ یا اللہ کچھ اور ہے تو ڈالو، سارے کافر ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم پھر کہے گی کہ یا اللہ حل من مزید، یا اللہ کچھ اور ہے تو ڈالو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پاؤں مبارک اس جہنم کے اوپر رکھ دیں گے، جہنم جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ بس بس اور کچھ نہ ڈالیے گا. اچھا اسی طرح جو ہے وہ سورہ قلم میں آتا ہے یوم یکشف عن ساقٍ، اس دن جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے اور کہا جائے گا کہ سجدہ کرو. اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے رہے ہیں وہ سجدہ کر لیں گے اور باقیوں کو توفیق نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے. تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے اور وہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ وجود جو ہے وہ عرش پر ہے. ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی جہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یاد رکھیے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے. تو یہی سوال جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی سے پوچھا کہ بتا اللہ کہاں ہے. اچھا یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے نازل ہوتا رہا، ٹھیک ہے. تو پتہ اس لونڈی نے کیا جواب دیا؟ اس لونڈی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ شہر اقصی سے بھی زیادہ قریب ہے. باجی عائشہ آپ نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ شہر اقصی سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ حبلم ورید کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. اس سے آگے یا پیچھے جو ہے وہ آیت یہ ہے کہ تم جو کچھ سوچتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر اقصی سے بھی زیادہ قریب ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ہماری سوچ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، یاد رکھیے گا. تو اس لونڈی نے جواب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آسمان پر. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہر اقصی سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لونڈی نے کہا آسمان پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یعنی وہ جو صحابی تھے وہ سیدنا جو ہے وہ معاویہ بن حکم اسلمی جو ہے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے. مسلم کی روایت ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو ویسے ضمن بات آ گئی کہ وجود باری تعالیٰ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے. دوسری جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، سب آرڈینیٹس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. پہلے آسمان پہ آتے ہیں. ہاں اچھا دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو تہجد کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی جو ہے وہ اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کرنے والا میں اس کی حاجت پوری کروں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. نزول کا مطلب نیچے آنا، ٹھیک ہے. کہاں سے نزول فرماتے ہیں؟ عرش سے نزول فرماتے ہیں. اور کہاں آتے ہیں تہجد کے وقت؟ پہلے آسمان پر، یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہے نا اگر کوئی یہ احسان نہیں کرتا، یعنی وہ بالوالدین احسانہ، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے. اور اگر اور پھر جو ہے نا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، پھر یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پھر جو ہے وہ قرابت دار ہمسایہ، پھر جو ہے وہ اجنبی ہمسایہ، پھر کولیگس کی بات آئی تھی، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ وابن السبیل مسافر کی بات آئی تھی. پھر جو ہے یہ بات کی گئی جو تمہارے دانے جن کے تم مالک ہو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ احسان کرنا ہے. اگر احسان نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، من جو بھی کانا ہو مختالن تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، فخورا فخر کرنے والا. یعنی جو لوگ یہ کام نہیں کرتے تو وہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ مغرور ہیں اور فخر کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، ٹھیک ہے. یہ پچھلی آیت جو ہے نا وہ آج ہم نے اس کو مکمل کیا. اب جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مغرور اور فخر کرنے والے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اگلی آیت میں اس کا بیان ابھی شروع ہونے لگا ہے. ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں پسند کرتا جو مغرور ہو اور فخر کرنے والا ہو. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. آیت کنٹینیو ہے، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. یعنی ویسے تو 36 نمبر آیت ختم ہوگی، لیکن ابھی جو ہے نا یہ ایک تو نون زیر نی نظر آ رہا ہے ہمیں، اور یہ لام الف لا، یہ وقف اگر آپ یہاں کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو فخورا نلذی پڑھیں گے. اگلی آیت میں الذین ہے نا، تو فخورا نلذی یعنی فخور مختالن اور فخور کو اگلی آیت کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ مختال کون ہوتے ہیں اور فخور کون ہوتے ہیں، مغرور کون ہوتے ہیں اور فخر کرنے والے کون ہوتے ہیں.
وہ ایسے لوگ ہیں جو بخل کرنے والے ہیں. الذین جو لوگ جب خالون بخل کرتے ہیں و یأمرون وہ سب حکم دیتے ہیں الناسا لوگوں کو بالبخلی بخل کا و یکتمون اور وہ سب چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے عطا کیا ہے من فضلی اپنے فضل سے. یعنی جو فخر کرنے والے ہیں, جو مغرور ہیں اور جو احسان نہیں کرتے, پچھلی آیت میں جن لوگوں کا بیان ہوا ان کے ساتھ, تو ایسے لوگ جو ہے وہ بیسیکلی بخل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, بخل کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا, کنجوسی. ٹھیک ہے, بخیل. اور وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخلی بخل کا, یعنی نہ صرف خود بخل کرتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں جی؟ خود تو بخل کر رہے ہیں تو لوگوں کو بخل کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اگر کوئی الٹا سیدھا کام کروں گا نا تو مجھے دیکھنے والے کیا کہیں گے, وہ کہیں گے یار یہ برا کام ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو الٹا سیدھا کام کر رہا ہوں نا, تو میرے ساتھ جو دو چار بندے ہیں نا وہ بھی الٹا سیدھا کام کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مجھے برا بھلا نہ آگے. جسٹیفیکیشن ہاں, دیں گے کہ اس کے یہ جسٹیفائی کرنا اپنے کام کو. وہ اپنے بخل کی جسٹیفیکیشن کیا دے رہے ہیں, وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی پیسے روک کے رکھو, کسی وقت بھی جنا برا وقت آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی کمائی تھوڑی سی روک کے رکھو, ہمیں لوکاں تے خرچ نہ کری جاؤ, پیسے کوئی درختوں نے اگ دینے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے, اس کو چھپاتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں جو ہے وہ دولت کی ریل پیل ہوتی ہے, لیکن وہ جو ہے نا وہ بغیر استری کیے ہوئے کپڑے اور جو ہے نا وہ پرانے کپڑے پہن کے باہر نکل آتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اسی مارے گئے لٹے گئے, سڑے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں گا, سڑے کو تو منگے ہی نہ پیسہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کام وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو ان کو فضل دیا ہے نا وہ اس کو چھپاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھا ہے, لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. جب اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے, اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتے, تو کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور احسان کرنا جو ہے وہ ایسے تو نہ ہو جاتا. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا, اچھا اگر دولت نہیں ہے تو احسان میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ آپ ان سے جو ہے نا وہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. ٹھیک ہے, اور یہ بیسیکلی نا یہ آیت جو ہے نا وہ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی, کیونکہ نا وہ بڑے بخیل قسم کے بندے تھے, اور نہ صرف جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے دولت کو چھپاتے تھے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے علم کو بھی وہ چھپاتے تھے. خیر آگے چلتے ہیں. سر یہ بخل کرنے والوں کے اندر غرور کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو امیری میں غرور آ سکتا ہے, دیکھیں وہ بخل میں غرور ہے نا, کیسے؟ دیکھیں چندہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے ان کو فضل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مال و دولت ان کے پاس ہے لیکن وہ چھپاتے ہیں, لوگ کی پیسے نہ مانگ لن, ادھار ہی نہ مانگ لن. ٹھیک ہے, رشتہ دار جو ہے نا وہ جو غریب ہیں وہ کہیں سوال ہی نہ کر لے کہ بھائی اگر ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مال و دولت وافر ہے تو جو غریب رشتہ دار ہیں وہ آئیں گے مدد کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ بخل کر رہے ہیں نا بیسیکلی. بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ اور جو مال و دولت ہے تو اکڑ تو آ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں, خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. یعنی مصرع کیا ہے پورا, اس کا کوئی پہلا مصرع بتائے گا؟ اس شعر کا پہلا مصرع کسی کو آتا ہے؟ نزاکت نازنینوں کے بنائے سے نہیں بنتی, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. یہ پورا شعر ہے. خیر, تو یہ وہ تکبر کر رہے ہیں. تکبر صرف یہ نہیں ہوتا, دیکھیں چندہ, تکبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ بندہ اکڑا پھیرے. تکبر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرنا بھی تکبر میں آ جاتا ہے. بھائی میں نہیں مانتا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے, بھائی میں نہیں دیتا کسی کو, یہ بھی تکبر ہے. ٹھیک ہے, یہ بخل ہے نا کہ میں کسی کو دولت نہیں دیتا. اللہ نے جو نعمت دی اس کا اظہار نہیں کرتا. ہاں, اللہ نے نعمت دی اس کا اظہار بھی نہیں کرتے, یہ بھی تکبر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن عذاب. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کافروں کا لفظ استعمال کیا, لیکن کافروں کا جو لفظ ہے نا عربی لغت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کافر جو ہے وہ ایسے کسان کو بولتے ہیں جو زمین میں بیج کو چھپا دے, اس کو کافر بولتے ہیں, ایسے کسان کو. ٹھیک ہے, تو آتدنا للکافرین یعنی ایسے چھپانے والے لوگوں کے لیے عذاب و مہینہ رسوا کن عذاب ہے. واللہ عالم, میں نے ترجمہ اپنی طرف سے یہ کر دیا ہے, لیکن یہاں کافر ایکچوئل کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں, یعنی جو وہ بیسیکلی کفر ہی کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے تو وہ کفر ہی کر رہے ہیں.
ठीक है नाज़रीन, चले आगे। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं अम्वालहम अपने माल रिया अन्नासी लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, वला युमिनूना नहीं वो सब ईमान लाते बिल्लाहि अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिरी और ना ही आखिरत के दिन पर। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इस आयत के दो मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब तो इसको अगर मैं पिछली आयत से रिलेट करूं, ये जो अभी हमने पिछली आयत पढ़ी है कि वो लोग बुखल करते हैं और लोगों को भी बखीली का हुक्म देते हैं, और अल्लाह ने जो अपने फजल से उनको दिया है वो उसको छुपाते हैं, ठीक है। और इस आयत को अगर मैं पिछली आयत से रिलेट करूं कि वो खर्च करते हैं अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए, यानी तब इसका मानी ये होगा कि ये जो तकब्बर करने वाले और बड़के मारने वाले हैं ना, उनकी दूसरी सिफ्त ये है कि अगर वो खर्च भी करते हैं तो महज अल्लाह को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह की रजामंदी महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह की रजामंदी के लिए खर्च करना पड़े तो बुखल करते हैं, ठीक है। यानी ऐसे लोग खर्च करते हैं तो किस लिए खर्च करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब अल्लाह के लिए खर्च करना पड़े तो क्या करते हैं? वो बुखल करते हैं। इन दोनों आयात को अगर मैं यूं जो है वो मिला के पढ़ूं तो इसका मतलब ये है। लेकिन अगर मैं इस आयत को इंडिपेंडेंटली पढ़ूं, इसको पिछली आयत से ना मिलाऊं, तो इसका मतलब जो है वो यूं होगा कि पहला खिताब जो है वो सब लोगों के लिए आम था, गोया दो अलग अलग गुनाह हैं। यानी एक गुनाह बखीली वाला गुनाह है, दूसरा गुनाह रियाकारी के लिए जो है ना वो माल खर्च करने का गुनाह है, ठीक है। यानी देखें, आप इसको यूं समझ लें कि अल्लाह की राह में खर्च करना पड़े तो बुखल करते हैं, ठीक है। बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो तो बड़ा शब खर्च करते हैं जी, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। बिलीव मी यू, ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं। भाई साल की वो सिर्फ ज़कात निकालते हैं, भाई ठीक है ज़कात फर्ज है आप पर, ठीक है निकालना अच्छी बात है, वो तो आपका फर्ज है। इसके अलावा आप क्या दे रहे हैं? इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रहे। लेकिन जब घर में किसी की शादी आ जाए तो पता नहीं डीजे और पता नहीं क्या क्या चीजें हम जो है वो खाने पीने की जो है वो 10-12 डिशें जो है वो लगा देते हैं। ये क्या है? ये लोगों को दिखाने के लिए है ना, भाई देखो असी कितना वड्डा विआह किया अपने मुंडे दा, वलीमा कितना शानदार होया, देखो जी वाह वाह हो गई। तो ये भी इस आयत से मुराद याद रखिएगा। और याद रखिएगा, वला युमिनूना बिल्लाही, ऐसे लोग जो है वो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिर, वो उनका आखिरत पर भी ईमान नहीं होता। जाहिर सी बात है, जो अल्लाह की राह में बखीली से काम ले और जो है वो लोगों को दिखाने के लिए जो है वो अपने माल को खूब खर्च करे, तो आपका क्या मतलब है? वो अल्लाह पर, वो आखिरत पर ईमान ला रहा है? नहीं। वो चाहे वो जितना मर्जी अपनी जुबान से कहता रहे, भाई मैं अब्दुल्ला हूं, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मुसलमान हूं, नहीं, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और इस जिमन में जो है ना वो एक थोड़ी सी जो है ना वो हदीस जो है ना, हदीस तो नहीं है, ये एक रवायत है, हज़रत अली से मनकूल है, बड़ी गौर तलब बात है ये। इस पर जो है ना मैं इस बात को खत्म कर दूंगा, इस सेशन को इंशाल्लाह। सैयदना अली, जरा सुनने के काबिल है, जरा गौर से सुनिएगा। सैयदना अली से मनकूल है कि उन्हें किसी काफिर ने कहा, हजरत अली को किसी काफिर ने कहा कि जिस आखिरत पर तुम ईमान लाते हो वो महज एक मफरूजा है, फर्ज किया हुआ है ना कि भाई मर जाएंगे तो फिर दोबारा उठाया जाएगा, ये तो फर्ज कर लिया ना तुमने, जिसे तुम यकीनी तौर पर साबित नहीं कर सकते। इस मफरूजे की बिना पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां अपने ऊपर आयद करते हो, माल खर्च करते हो, फिर हर तरह की लजीज जो दुनिया की लजाइज हैं, दुनिया की लजीज चीजें हैं, उनसे महरूम रहते हो। ये तो बड़ी नुकसान की बात है। यानी हजरत अली को काफर ने क्या कहा कि तुम जो आखिरत पर ईमान लाते हो ना, ये तो एक मफरूजा है, ठीक है, जिसको तुम साबित नहीं कर सकते, और इस मफरूजे की बिना पर ना अपने आप पर पाबंदी आयद कर लेते हो, फिर जो है वो माल खर्च करते हो, फिर दुनिया की लज्जतों से जो है वो तुम महरूम रहते हो, ये तो नुकसान है। तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया? हजरत अली ने कहा कि हम जितना वक्त अल्लाह की इबादत में रहते हैं, ये तो यकीनी बात है कि कम अज कम उतनी देर हम बुरी बातों और बुरे कामों से बचे रहते हैं, और अगर माल खर्च करते हैं तो उससे भी किसी ना किसी जरूरतमंद का फायदा हो जाता है, फिर हमें इन कामों से खुशी भी मिलती है। जब माल खर्च करते हैं, अगले बंदे जो है उनको खुश देखते हैं तो दिल में खुशी पैदा होती है। और दुनिया की बात रही तो इससे मजे उड़ाने वाली बात जो है वो तो खैर थोड़ी देर की खुशी है, वो अगर हमने एंजॉय नहीं की तो ये दोनों बातें जो है खत्म होगी। उसके बाद क्या होगा? तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। मरने के बाद अली ने कहा कि अगर हमारा नजरिया दुरुस्त साबित हुआ
تو پھر جو ہے وہ راحتیں اور نعمتیں وہ سب کچھ ہمیں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے وہ تم مصیبتوں کو اور جہنم کا جو ہے وہ عذاب ملے گا، اور یہ دائمی عذاب ہوگا۔ اگر بالفرض جو ہے وہ حضرت علی نے کہا کہ اگر تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ کسی کا تو کچھ نہیں بگڑا، نہ حضرت علی کا بگڑا، نہ عام مسلمان کا بگڑا، نہ کافر کا بگڑا، لیکن دنیا میں جو ہے وہ برے کام تو کرتا رہا نا، دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا رہا، دنیا میں جو ہے وہ جو لوگوں کو خوش دے کے جو سیروٹونین ہمارے دماغ میں ریلیز ہوتا ہے، وہ سیروٹونین جو ہے وہ خوشی کا جذبہ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتا رہا، تو پھر تو برابر ہو گیا نا کام، تو پھر جو ہے وہ مسلمان ہی جو ہے نا وہ پھر فائدے میں رہا نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو کام کرنے والے ہیں نا انہوں نے کن کو دوست بنایا ہوا ہے؟ وَمَن یکن الشیطان، جو کہ ہو شیطان لہو اس کا قریناً ساتھی دوست، فساء قرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے، دوست ہے۔ جی، اور جس کا شیطان جو ہے وہ دوست ہو تو یاد رکھیے گا وہ بہت برا دوست ہے۔ یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں، 38 پر ہم نے ختم کی، اور 38 سے آنورڈ آگے 39 سے آنورڈ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل۔ آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، بٹ وی ہیو لیس دین 1 منٹ۔